میں نے شادی کر لی. وہاں سے شروع ہوتی ہے میری زندگی کی ایک خوفناک داستان جو وہاں پر ہر دوسرے شخص کی تھی. لیکن میں نے کچھ نہیں سیکھا ان چیزوں سے. بڑا آدمی بن گیا, نوکری بڑی اچھی تھی, اپنی پسند سے شادی کر لی. میری ماں نے میری خوشی کی خاطر میری بیوی کو قبول کر لیا. لیکن گھر میں بہت تلخیاں پڑنا شروع ہو گئیں. میری بیوی کو میری ماں ایک بوجھ لگنے لگی. میری بیوی کہتی تھی کہ جس طرح سے وہ پہلے کام کرتی ہیں ہمارے گھر میں نوکرانی بن کے رہیں. اٹلی میں ہاؤس ہیلپ نہیں ہوتی, کام کرنے والے نہیں ہوتے, خود کام کرنا ہوتا ہے. تو میری بیوی کا مطالبہ تھا کہ یہاں پہ روٹیاں کیوں توڑ رہی ہے. حالانکہ میں یہ کہنا چاہتا تھا, بتانا چاہتا تھا کہ ساری زندگی میں نے روٹیاں توڑی اور میری ماں نے مجھے عیاشی کروائی ایک ایک گھر میں کام کر کے. اب جب میں ایک امیر انسان ہوں, ایک الگ ملک میں سیٹل ہوں, لیکن میں ارد گرد لوگوں کو دیکھتا, پاکستانیوں کو دیکھتا, اور چند پاکستانی میرے نصیب میں ایسے آئے جو اٹلی میں اپنے والدین کو لے کر آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. دو نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیوی کے ساتھ رہنا ہے, خوش رکھو, ماں باپ نے کتنے عرصے رہنا ہے, ماں باپ یہاں پہ ملازمت کریں وہ بھی گھر میں, ان کو نوکر بنا کے رکھو کیونکہ نوکر یہاں پہ بہت کم ملتے ہیں. میں آہستہ آہستہ جو ہے اپنی بیوی کی باتوں میں آنا شروع ہو گیا. اپنی بیوی کی باتوں میں ایسا آیا کہ جس ماں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا, میں اسے جا کر اولڈ ایج ہوم چھوڑایا. کیونکہ بیوی کے مطابق والدہ کام نہیں کر رہی تھی, بوڑھی ہو گئی تھیں, وہ صحیح سے کام نہیں کر پاتی تھیں. تو میری بیوی کو ایک روٹی دینا بھی ان کو عذاب لگنے لگا. شروع میں تو میں ملنے جاتا رہا, پھر مصروفیت کا بہانہ بنا کے آہستہ آہستہ فاصلے بڑھ گئے. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک دیار غیر, ایک ایسا ملک جہاں پر میری ماں کی زبان کے اولڈ ہاؤس میں لوگ بھی نہیں ہیں, سب کی اپنی الگ الگ زبان. اٹلی میں لوگ جو زبان بولتے ہیں میری ماں کو تو وہ سمجھ بھی نہیں آتی. میری ماں وہاں پہ کس طرح کی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہوگی. وہاں تو کوئی بولنے والا بھی نہیں تھا, ان سے بات کرنے والا بھی نہیں تھا, اور ان کو تو کسی کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا, میں تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا, میں ملنے جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ 5 ماہ گزر جاتے ہیں اور میں اپنی ماں سے ملنے نہیں گیا. ایک دن زمین نے جھنجھوڑا تو میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا. میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا. میرے بیٹے نے کہا کہ ابو پریشان نہ ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں. ویسے بھی مجھے وہ راستہ یاد ہے, یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کو بھی تو ایک دن مجھے وہاں پر چھوڑ کر آنا ہے. جب آپ دادی کو چھوڑنے گئے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہی گیا تھا. کل کو جب مجھے آپ کو وہاں پہ چھوڑنے جانا ہوگا تو مجھے راستہ بھولے نا.